बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ तज्ज़िया निगार जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने अपने कॉलम में मुस्तकबिल के खौफनाक इशारों की निशानदेही की है। इट मीन्स कि कुछ भी हो सकता है और आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में, आने वाले चंद माह में निज़ाम किसी भी तरह बदल सकता है। इसका मतलब हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि नए वज़ीर आज़म, उसके लिए बहुत से लोगों ने शेरवानी सिलवा रखी है और नए वज़ीर आज़म के लिए वो कौन सा ऐसा नाम होगा जिसके नाम ये कुरान निकलेगा और वो कौन सा खुशकिस्मत होगा जो पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म होगा। सुहेल वड़ाइच साहब जो मुस्तकबिल के खौफनाक इशारों की निशानदेही कर रहे हैं, इट मीन्स के निज़ाम जो है उसकी बिसाक को भी लपेटा जा सकता है। इट मीन्स के निज़ाम भी बदल सकता है। इट मीन्स के निज़ाम बदलते बदलते कोई मुतबादल भी आ सकता है। इट मीन्स के नया वज़ीर आज़म किसी और सूरत में भी हो सकता है कि किसी जमात से ना हो सकता है कोई अबूरी सेटअप हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो सकता है कोई ऐसी हुकूमत बन जाए जिसके अंदर खिचड़ी पक जाए। बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं ना, फिर जहन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक सवाल ये आता है कि क्या उस निज़ाम के अंदर इमरान खान साहब होंगे? वही इमरान खान साहब जिनकी अब इस निज़ाम में माफ़ी की गुंजाइश का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। क्या वो खान साहब को पाकिस्तान की मुक़्तदरा, पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत क्या एक बार फिर एतबार कर कर पाकिस्तान की सियासत में उनको दोबारा उसी मुकाम पर ला खड़ा करेगी जिस मुकाम पर जनरल बाजवा ने उनको ला खड़ा किया था? हम ये भी तो सवाल कर सकते हैं ना। लेकिन सर उस निज़ाम में फिर इमरान खान साहब की माफ़ी का रास्ता तो कोई नहीं, क्योंकि जो सुहेल वड़ाइच साहब तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर तो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को कोई एतबार नहीं है और तहरीक इंसाफ में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो जो कॉलम है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एट लास्ट, वो यूट्यूबर रजब भट्ट साहब, जिनकी कराची सिटी कोर्ट आमद के मौका पर, अदालत में पेशी के मौका पर जो वकला ने उनकी छतरौल की है, जिस तरह उनको फेंटी चढ़ाई है और फिर रजब भट्ट साहब का मुंह देखने वाला था। इस तरह के जो मुतनाज़ा यूट्यूबर्स हैं जो गंद फैलाते हैं यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया को उन्होंने बदनाम करके रखा हुआ है, क्या उनका मकसद क्या है? दरअसल वो क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या वो सस्ती फेम के लिए, सस्ती शोहरत के लिए सब कुछ कर रहे हैं? इस हवाले से भी बात करूंगा। सबसे पहले जो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम है उसमें कुछ मेन चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब फैज़ आम के उन्वान से जंग न्यूज में कॉलम लिखते हैं। उन्वान उनका फैज़ आम है। उन्होंने लिखा है ग्रैंड प्लान एक फर्जी क्यास। अब ये जो कॉलम है इसका आप टाइटल देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा है कि जॉर्ज ऑरवेल ने मशहूर जमाना फिक्शन 1984 और एनिमल फार्म लिखकर मुस्तकबिल की दुनिया और हालात के बारे में कई सराहियां की। इसी तरह H.G. वेल्स ने 1898 सिले में वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स लिखकर मरीख से जमीन पर एक फर्जी खिलाई हमले की कहानी लिखी, जिसकी ड्रामाई तश्कील को रेडियो पर कई लोग समझे कि वाकई मरीख ने जमीन पर हमला कर दिया। आज का ग्रैंड प्लान इस शाहकार अदब की एक बॉन्डी नकल है, क्योंकि ये एक पौंशिया सहाफ़ी की तश्कील व तख्लीक है, इसलिए ना इसे संजीदा लेने की ज़रूरत है ना इस पर यकीन करें, वो कह रहे हैं, और ना ही इसे सच समझा जाए। वो अदीब बड़े लोग थे, बड़ी सोच रखते थे। ये सहाफ़ी छोटी सोच रखता है, अक्सर झूठ और मन गरट कहानियां लिखता है। ये भी एक वैसा ही झूठ है। नई हुकूमत, निज़ाम या फर्द के बारे में ये जानना कि वो मुस्तकबिल में क्या करने वाला है एक कुदरती सवाल है, मगर मौजूदा हुकूमत और निज़ाम ने कभी अपने मुस्तकबिल के इरादों के बारे में कुछ नहीं बताया। चुनाचे ये एक फर्जी खाका है कि जो सरासर क्यास सराई पर मबनी है। फील्ड मार्शल अयूब खान की डायरियों से जो अब शाया हो चुकी हैं, साफ पता चलता है कि इन्होंने पहले से मुस्तकबिल में कई जाने वाले इकदाम तय कर रखे थे। वो फील्ड मार्शल अयूब खान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है वो बताए ना बताए, इसके पेश नज़र एक प्लान होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो
نواز شریف، محترمہ شہید بینظیر بھٹو، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف، سب کے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اپنے پلان تھے. کوئی ان پر عمل کر سکا یا نہیں، مگر ہر ایک کے ملکی نظام اور حکومت کے بارے میں خواب ضرور تھے. جنرل باجوہ آئے تو پتہ چلا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کی سوچ کیا تھی. سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ آئے تو پتہ چلا باجوہ ڈاکٹرائن کی سوچ کیا تھی اور وہ کس حد تک نافذ العمل ہو سکی. موجودہ نظام اور حکومت کے گرانڈ پلان کا کسی کو علم نہیں، کیونکہ نہ کبھی اس بارے میں کوئی اعلان ہوا اور نہ ہی نظام اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اعلان کرنا ضروری ہے. موجودہ حکومت اور نظام کے گرانڈ پلان کا ترا امتیاز یہ ہے کہ اسے خاموشی بے زبان میری پر یقین ہے. یہ اقوال پر کم اور اعمال پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. موجودہ نظام کے گرینڈ پلان پر افواہوں کا بازار گرم ہے. کئی نئی شیروانیاں سلوانے کی چہ مگویاں ہیں. وہ شیروانیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سا خوش قسمت ہوگا جو شیروانی سلوائے گا اور وہ وزیر اعظم بنے گا. تو کہیں مارچ اپریل کی سرگوشی ہے. مارچ اپریل میں کچھ ہو سکتا ہے، سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ سب جھوٹ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب وزیر اعظم ہے. مقتدرہ اور ان کا ورکنگ ریلیشن انتہائی شاندار ہے. مقتدرہ کے پاس تحریک انصاف سے جاری کشمکش میں شہباز شریف سے اچھی اور بہتر شاید کوئی چوائس نہیں. اس لیے تبدیلی کی کوئی خاص بھی منقطع دلیل نہیں. تاہم موجودہ سیاسی حکومت پر ناقدین کے اس اعتراض میں حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی بیانیہ بنانے اور اسے مقبول کرنے میں ناکام رہی. اسی حکومت کے حامی بھی اس کی ڈیلیوری سے مطمئن نہیں. اسی عدم اطمینان سے گرانڈ پلان کی کہانی جنم لیتی ہے جو ظاہر ہے قیاس پر مبنی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عقل اور منطق ان قیاس آرائیوں سے مطمئن نہیں. اور پھر اس گرانڈ پلان کے مفروضے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ نظام کی کشتی اگر سیاسی بوجھ اتار کر ہلکا ہونا چاہتی ہے کہ سبق رفتاری سے چل سکے، تو سوال یہ ہے کہ سیاسی سامان کس اسٹیشن پر اتارے، اور کیا یہ سامان کشتی سے اترنے کے بعد کسی مخالف کشتی میں سوار تو نہیں ہو جائے گا. اب وہ بہت سی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گرانڈ پلان کی حقیقت یہ ہے یا نہیں، مگر کئی لوگ اس میں شمولیت کے لیے ابھی سے تیار ہیں، اور تو ماضی کی روایت کے مطابق مفاد پرست ہیں جو ماضی کی طرح ہر نئے گھوڑے پر سواری کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ کئی درد دل رکھنے اور ملک کو سنوارنے والے بھی اس گرانڈ پلان کی ٹرین پر سواری کے انتظار میں ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں بہت سے انتخابی گھوڑے جن کے وراثتی حلقے موجود ہیں وہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ کچھ نیا ہوگا. وہ تو اگلا بڑا سیاسی فیصلہ کریں گے. ان میں خاموش بیٹھنے والے، الیکشن ہارنے والے اور کئی ایک جو ہیں بہت سے لوگ شامل ہیں. ان سب کا خیال ہے کہ گرانڈ پلان تعدیر چلنے والا ہے، اس لیے اس نئے سیاسی ٹرک پر سواری میں باحفاظت لمبا سفر ان کی سیاسی عمر اور قدر و منزلت بڑھا دے گا. مجھے اب ان افواہوں اور کہانیوں پر شک ہے، مگر جب سیاسی مستقبل کے بارے میں ایک پر اصرار اور مکمل خاموشی ہوگی تو ایک صدی سے زائد سیاست میں زندہ رہنے والی قوم سیاسی گپ شپ اور سیاسی دورائے بغیر زندہ نہیں چل سکتے. اس قوم کے مزاج میں سیاست دخیل ہے. مردوں کی محفل میں موضوع کوئی بھی ہو، بات بالا تر سیاست پر جا پہنچتی ہے. ان محفلوں کا سب سے بڑا موضوع تو عمران خان کا مستقبل ہوتا ہے، اور آج کل دوسرا موضوع پاکستان کا سیاسی مستقبل اور گرینڈ پلان ہے. سو یہ آج کی خامہ فرسائی اسی فرضی قیاس پر جو گرینڈ پلان کے گرد گھومتا ہے، یہ ہوگا یا نہیں. سوال تو انہوں نے کوشچن مارک کیا، یہ ہے یا نہیں سوال کیا. مجھے کچھ علم نہیں. اب جو سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو جو ورکنگ کوارڈینیشن ہے اس گورنمنٹ کی پاکستان کی موجودہ قیادت کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بہت اچھی ہے. تو کیا اس نظام کے اندر جو موجودہ ایک جس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں بہت سے لوگ، تو کیا اس پھر ہائیبرڈ نظام کے اندر یہ گنجائش موجود ہوگی کہ مائنس شہباز اور مائنس زرداری کر کے عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ مسلط کر دیا جائے؟ یہ ایک بہت $1 ملین کوسچن ہے.
اور آئی تھنک یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، 78-69 سالہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، اس کا مشاہدہ کریں، تو سر میرا خیال ہے کہ شہباز شریف سے بہتر کامیاب وزیر اعظم آج تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں نہیں آیا ہوگا۔ جو اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے، یہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، جن پر سب سے زیادہ اندھا ٹرسٹ کیا ہوا ہے، صرف کس لیے کہ شہباز شریف پاکستان کی مقتدرہ کو خوش کر چکے ہیں ہر طرح سے، جس طرح وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہر معاملے میں ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف شاید پاکستان کے پہلے وہ خوش قسمت واحد وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کریں گے۔ اس سے پہلے جتنے پاکستان کے صدور آئے، ان میں سے صدر مملکت آصف علی زرداری جو آج بھی صدر ہیں، دوسری بار صدر ہیں، ان کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ وہ 2008 سے 2013 تک پاکستان کے وہ واحد صدر تھے جنہوں نے اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کی، اور وہ بطور صدر مملکت 5 سالہ آئینی مدت پوری کر کے اپنا نام تاریخ کے ان سنہری حروف میں لکھوا گئے جس تاریخ کے سنہری حروف میں بہت سے صدور اپنا نام لکھواتے رہ گئے، اور آصف علی زرداری صاحب اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب بھی ہو جائیں گے۔ رجب بٹ صاحب کو جی پھنٹی پڑ گئی ہے، اور رجب بٹ صاحب کا جو ہے نا وہ تیا پانچا کر دیا وکلا نے، اور اس طرح کے جو متنازع یوٹیوبرز جو گند پھیلاتے ہیں اور جو سوشل میڈیا کو جنہوں نے اس طرح کے گندے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے کہ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کے کسی کی بھی کردار کشی کر دو۔ رجب بٹ نے وکلا کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی تھی، کسی وکیل کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو خبر یہ ہے کہ جی رجب بٹ صاحب جو ہیں وہ جب عدالت میں سٹی کورٹ میں وہ پیش ہوئے کراچی، تو ان پر وکلا نے بدترین تشدد کیا، رجب بٹ زخمی ہو گئے، رجب بٹ کے جبڑے اور منہ سے خون بہنے لگا، رجب بٹ عبوری ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے، اور اسی دوران جو ہے وہ وکلا نے ان پر چڑھائی کر دی اور ان پر مکے چپیڑیں لاتے پتہ نہیں کیا کیا مارا رجب بٹ کو۔ تو رجب بٹ صاحب جو ہیں جی اس کے بعد پھر ان کو پکڑ کے وہ میاں اشفاق جو ان کے وکیل ہیں، تو وہ پھر ان کو لائے، پھر ان کو کمرے میں بٹھایا، پھر وکلا بڑے سیخ پاتے اس بات پر کہ جی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وکلا کے خلاف۔ تو سر اس قسم کے جو مراس پنے ہیں، میرا خیال ہے اگر آپ وہ کریں گے اور خاص بالخصوص وکلا کے خلاف کریں گے تو پھر وکلا تو کسی کو نہیں چھوڑتے۔ پاکستان میں وکلا ایسی طاقت ہیں جن سے پاکستان کی بیوروکریسی میں ایک انتہائی اہم ادارہ جو پولیس ہے وہ بھی ڈرتا ہے۔ تو سر اگر رجب بٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ فیم حاصل کر چکے ہیں اور وہ وکلا کو کچھ نہیں سمجھتے، تو سر وکلا بہت بڑی طاقت ہے۔ وکلا کو روکنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ وہ وکلا ہیں جو اعلان کر دینا کہ عدالتوں میں ہڑتال ہوگی، عدالتیں بند رہیں گی، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی عدالتیں کھلوا سکے۔ وکلا پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اور قیمتی اثاثہ ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد